بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم طلباء اور طالبات، حدیث النحو کا ہمارا سبق جاری ہے اور الحمدللہ ابھی ہم آج تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے مبادیات کے بارے میں تھوڑا سا سنا تھا اور آج ہم باقاعدہ فصل شروع کر رہے ہیں اور اس میں کلمہ اور اس کی اقسام کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس پر اعراب لگائیں گے، اس کے بعد با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد کوئی صرفی نحوی تھوڑی سی گفتگو اور ترکیب ہوگی اور کسی کلمے کی اگر تعلیل ہو رہی ہوگی تو وہ بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ ہمارا پوری کتاب کے اندر یکساں ہے، اسی طریقے سے ہم پوری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ چلیں جی عبارت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلمۃ لفظ وُدِیَ لمعنى مفرد وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف لأنها اما ان لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف او تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل او تدل على معنى في نفسها وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِهِ وَهُوَ الْإِسْمُ۔ یہاں تک آج ہماری عبارت ہے، آئیے اس کا ترجمہ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ فصل ہے کلمے کے بارے میں۔ کلمہ وہ لفظ ہے کہ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور یہ تین قسموں کے اوپر منحصر ہے، اسم، فعل اور حرف پر۔ اس لیے کہ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یا تو وہ دلالت نہ کر رہا ہوگا، ان لا تدل، دلالت نہ کر رہا ہوگا، علامانن، ایک معنی کے اوپر، خود بخود، فی نفسہا، یعنی وہ ایک معنی کے اوپر خود بخود دلالت نہیں کرے گا، تو وَهُوَ الْحَرْفُ، بس اس کو پھر حرف کہیں گے۔ او تدلہ، یہاں اس کے دو اعراب ہیں، تدلہ پڑھیں گے یا تدلو پڑھیں گے، تو دونوں ہی اعراب درست ہے۔ اگر تدلہ پڑھیں گے تو یہ پیچھے ایک گزرا ہے جو ان، اس کا عطف اس کے اوپر ڈال کے اس کو ہم تدلہ پڑھیں گے، یعنی او ہے نا، تو یہ پچھلا ان جو ہے نا اس فعل مضارع کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے، اس لیے تدلہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ عطف نہ ڈالیں تو پھر اس کے اوپر تدلو پڑھیں گے، یعنی الگ سے ایک یہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ جو اعراب دیں گے یہ ترکیب آپ کے اپنے ہاتھ اور اختیار میں ہے، ترجمہ بھی پھر آپ نے اسی اعتبار سے کرنا ہے جو آپ نے اعراب لگایا ہوگا۔ ہم اس کو تدلو کہہ لیتے ہیں ادھر، تو تدلو علی معنی فی نفسہا، یا وہ دلالت کر رہا ہوگا اپنے معنی پر خود بخود، اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہوگا تو وہ کہلائے گا فعل، یا وہ دلالت کر رہا ہوگا اپنے معنی کے اوپر خود بخود اور نہیں ملا ہوا ہوگا وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، تو اس کو ہم اسم کہیں گے۔ وَهُوَ الْإِسْمُ، وہ اسم ہے۔ یہ ہو گیا با محاورہ ترجمہ۔ آئیے صرفی نحوی تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ یہ ہے جناب الکلمۃ، اور کلمہ یہ خود مصدر کے طور پہ یہاں آیا ہے، لیکن یہ اس کا مادہ اصلی ہے کاف لام میم۔ یہ کلمہ کے اوپر جو ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ الف لام لگا ہے، اور الف لام کی میں ایک دفعہ آپ کو یہاں پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، بار بار جب آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پھر زیادہ دقت نہیں ہوگی۔
الف لام کی ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہوتے ہیں، یا تو الف لام اسمی ہوتا ہے یا الف لام حرفی ہوتا ہے۔ الف لام اسمی وہ ہوتا ہے کہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے اوپر آتا ہے، اس کو الف لام اسمی کہتے ہیں، اور جو حرفی ہوتا ہے یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے علاوہ جتنے بھی الف لام ہوتے ہیں اس کو الف لام حرفی کہتے ہیں۔ تو الف لام حرفی جو ہوتا ہے وہ چار معنوں کے لیے آتا ہے، چار مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اس کو ہم جو ہے آپ کو کتاب میں سے کھول کے دکھاتے ہیں، پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ جناب یہ تسہیل النحو پہ آگے، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں فرسٹ سمیسٹر کے اندر، اور یہ سبق نمبر 61 ہے، یہاں حروف غیر عاملہ کی تفصیل۔ نیچے دیکھیں یہ الف لام کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں، تعریف کے لیے ہوگا، بمعنی اللذی ہوگا یا زائدہ ہوگا۔ تعریف کے لیے ہوگا تو یہ اس میں نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسے جاءنی تلمیذو، میرے پاس خاص طالب علم آیا۔ یہ تلمیذ کے اوپر الف لام جو ہے یہ اس تعریف کے لیے ہے، یعنی خاص کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی معرفہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی آگے چار قسمیں ہیں، یا تو کیا ہوگا جناب، جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عہد خارجی ہوگا یا عہد ذہنی ہوگا۔ یہ وہی قسمیں ہیں کہ جو ہم نے حرفی الف لام حرفی کہا تھا نا، یہ وہ ہے۔ کہتے ہیں جنسی، یہ اپنے مدخول کی ماہیت پر دلالت کرتا ہے، جیسے الرجل خیر من المرأتی، جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے، یہ پوری جنس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی مرد کی جنس، اور یہ پوری عورت کے جنس کے اوپر دلالت کر رہا ہے یہ الف لام۔ آگے کہتے ہیں کہ بھائی استغراقی، استغراقی یہ اپنے مدخول کے افراد پر دلالت کرتا ہے، یعنی پورے فرد جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے اوپر الف لام، یعنی جتنی بھی دنیا میں حمد یعنی تعریفیں ہو رہی ہیں اس کے فرد ہیں حمد کے، تعریف کے، تو وہ تمام فرد شامل ہو گئے، اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں۔ حالانکہ یہ خود حمد واحد ہے، لیکن تمامیت کا جو ترجمہ پیدا ہوا ہے اسی الف لام استغراقی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ حمد کے تمام افراد اس میں شامل ہیں۔ آگے بھائی یہ عہد خارجی ہوتا ہے، یہ اپنے مدخول کے فرد معین یا فرد ماں بینہ متکلم و خاطب پر دلالت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عہد خارجی وہ ہوتا ہے کہ دو بندے جب گفتگو کر رہے ہوں تو متکلم جو بات بول رہا ہو تو مخاطب کو بھی وہ سمجھ آ رہی ہو، تو یہ ایسا فرد معین جو ہوتا ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو اس کو عہد خارجی کہتے ہیں۔ جیسے وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو یہاں دیکھیں کہ جو تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، تو اللہ کا رسول سے مراد کون سے رسول ہیں؟ یہ الف لام جو رسول کے اوپر آیا ہے یہ اللہ کو بھی پتہ ہے، رسول کو بھی پتہ ہے، ان کے امتیوں کو بھی پتہ ہے کہ اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور رسول مراد نہیں ہے، یعنی متکلم و مخاطب دونوں کو اس کا پتہ ہے، تو اس کو عہد خارجی کہتے ہیں۔ ایک عہد ذہنی ہوتا ہے کہ یہ اپنے مدخول کے فرد غیر معین پر دلالت کرے، مطلب پتہ نہ ہو کہ اس سے مراد کون ہے، جیسے اخاف ان یاکلہ ذئب، میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی غیر معین بھیڑیا کھا نہ جائے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ عذیب کے اوپر یعنی بھیڑیے کے اوپر جو الف لام آیا ہے، تو اب پتہ نہیں اس سے مراد کون سا بھیڑیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے نا، تو مراد یہ ہے کہ بھائی غیر معین کو معین نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی۔ آگے ایک بمانہ اللذی ہوتا ہے کہ جو اسم فاعل اسم مفعول کے اوپر آتا ہے تو وہ اللذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایک زائد ہوتا ہے کہ جو بھائی علم کے اوپر آتا ہے، جیسے الحسن والحسین وغیرہ۔ تو یہ الف لام کی قسمیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ اب آ جائیں یہاں الکلمہ کے اوپر الف لام کون سا ہے، تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کلمہ کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام عہد ذہنی کا تو نہیں ہو سکتا۔ عہد ذہنی کے بارے میں یہاں ایک کلیہ اور قاعدہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ الف لام عہد ذہنی کا مدخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے،
معرفہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو مبتدا بنانا بھی درست نہیں ہوتا، حالانکہ یہ الکلمہ جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، تو یہاں عہد ذہنی کا نہیں ہو سکتا، چونکہ عہد ذہنی کا جو ہوتا ہے وہ جناب علی محترم نکرہ ہی رہتا ہے، وہ معرفہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عہد ذہنی کا جو الف لام ہوتا ہے وہ نکرہ کے اوپر جب آئے گا اس کو نکرہ ہی رہنے دیتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ جو ہے نا یہ مبتدا بن رہا ہے تو یہ معرفہ ہے، تو بہرحال یہ عہد ذہنی کا نہیں ہے۔ اب یا تو یہ جو جناب علی محترم عہد خارجی کا ہے یا استغراقی کا ہے، تو اس میں بھی جو ایک اختلاف ہے، بہرحال اس کو دونوں میں سے کوئی ایک کہہ سکتے ہیں۔ آگے بھائی یہ آپ کو ہم بتائیں کہ یہ الکلمہ مصدر ہے، اور جناب علی محترم مصدر کے اندر تذکیر اور تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مذکر کے جو مصدر کا گول تا ہوتا ہے جس کو تائے مصدریہ کہتے ہیں، وہ مذکر اور مؤنث کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، اسی وجہ سے یہ لفظ اس کی خبر آ رہی ہے، تو حالانکہ یہ مذکر ہے، تو یہاں یہ اختلاف بھی دور ہو گیا کہ بھائی کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہاں بھائی یہ جو ہے نا یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے، حالانکہ خبر مبتدا اور خبر آپس میں تذکیر اور تانیث میں برابر ہوتے ہیں، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، حالانکہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آپس میں برابر نہیں ہے، تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھی مذکر ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے، اور مصدر کی جو گولتا ہوتی ہے وہ بالکل ایک فضول سی ہوتی ہے، وہ مذکر اور مؤنث میں برابر ہوتی ہے، تو یہ دونوں آپس میں برابر ہے۔ دوسری بات، یہ لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، اور یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پورا جملہ ہے تو وہ اس نکرہ کی صفت واقع ہوا کرتا ہے، تو یہ اگلا پورا جملہ جو ہے یہ جناب یہ جملہ فعلیہ اس نکرہ کی صفت واقع ہوگا۔ آگے بھیا یہ بودیا یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور لام جار ہے معنن مفردن۔ اب یہ معنن کے بارے میں تھوڑا سا آپ سن لیں، یہ تھوڑی سی اس میں تعلیل ہوئی ہے، یہ کیا بلا ہے، اس کو بھی ہم ایک چارٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معنن ہے بھائی، اور یہ اصل میں معنویٌ تھا، مفعول کے وزن کے اوپر، مفعول معنویٌ، تو اس میں ہوا یہ ہے کہ اس واو کو ہم نے یا سے بدل دیا تو ہو گیا ما نویٌ، ما نویٌ، یہ واو یا سے بدلی، اس کے بعد ہم نے یا کو یا کے اندر ضم کر دیا تو ہو گیا ما نویٌ، ٹھیک ہے جی، جب ضم کیا تو تشدید بھی آ گئی، ما نویٌ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس نون کے پیش کو زیر سے بدل دیا تو یہ خلاف قیاس بدلا ہے، کوئی قاعدے کلیہ نہیں لگا، ہو گیا ما نیجن ہو گیا۔ اب ما نیجن کے بعد ایک یا کو ہم نے بیچ میں سے گرا دیا، یہ بھی خلاف قیاس ہی گرایا ہے، تو ہو گیا ما نیجن۔ تو اب اس کے بعد پھر خلاف قیاس ہم نے جناب علی محترم نون کی زیر کو زبر سے بدل دیا تو ہو گیا ما ناجن۔ تو ما ناجن کو اب کھول کے اگر لکھیں گے تو ایسے ہو جائے گا ما ناجن، دیکھیں نا اس کو کھول کے جب لکھیں گے آپ تو یہی ہو جائے گا نا ما ناجن۔ اب ما ناجن کے اندر ہم نے یہ کیا کہ یا کو الف سے بدل دیا، ہو گیا ما نا، یہ ما نان، اب یہ پڑھا نہیں جا رہا نا، اب یہ دیکھتے رہیے گا ہم کر کیا رہے ہیں، اب پڑھا نہیں جا رہا، اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو حرف علت ہے وہ گر جاتا ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، تو الف بیچ میں سے گر گیا تو ہو گیا ما نن، یعنی یہ نون کا زبر اس نون ساکن سے مل جائے گا تو ہو جائے گا ما نن۔ اب ما نن آپ ذرا غور کریں، اوپر سب سے چلے جائیں تو ہو گیا ما نن۔ اب یہ والی یا لوٹ آئے گی تاکہ پتہ چلے، یہاں ہم نے اس کو لکھ دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے یا گری ہوئی ہے، تو یہ مانن جو ہے یہ کس طریقے سے بنا یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب سبق کی جانب آ جائیں۔
जनाब अली मोहतरम लिमानन मुफरदिन, ये असल में जरी हालत में ही है, लेकिन हमें ये चूंकि अभी हमने आपको बताया कि मानन कैसे बना है, तो ये अब एक हिसाब से जामिद हो गया है और ये ऐसे ही लिखा जाएगा, लिमानन मुफरदिन। ये मौसूफ है और मुफरदिन जो है ना ये सिफ्त है, और मौसूफ और सिफ्त आपस में बराबर होते हैं, ये भी मजरूर, ये भी मजरूर, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर, ये भी नकरा, ये भी नकरा। आगे आ जाए, वाहिया मुनहासिरतुन फी सलासती अक़सामिन। और भाई अभी ना सबक थोड़ा सा हमारा तवील हो गया है, तो अभी इतना ही रहने दें, क्योंकि तालील भी हमने सीखी है। तो इसके बाद अगले क्लिप के अंदर हम आगे मज़ीद जो सबक है उसको लेके चलते हैं।